آج بڑا اہم اجلاس تھا پارلیمنٹ کا جو نیا سال کا آغاز ہوا تھا. ایکسپیکٹیشن یہی کی جاتی ہے کہ تمام تر پارٹیز جو کہ پاور شیئر کر رہی ہیں ہاؤس میں وہ تحمل سے بیٹھیں اور وہ بات سنیں جو کی جا رہی ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ کی اپنی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا یہ گلہ رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو نعرے بازی کرتی رہتی ہے, وہ تو سیریس نہیں ہوتی. تو کیوں آج احتجاج جاری رہا آپ لوگوں کی جانب سے؟ بہت شکریہ, بڑی نواز, بڑی مہربانی, آپ نے موقع دیا. دیکھیں, احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور آئین کا آرٹیکل 16 آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے. آرٹیکل 17 آپ کو رائٹ ٹو ایسوسیشن, آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں, ایسوسیشن کا حق دیتا ہے. 19 آپ کو بولنے کا حق دیتا ہے, اور 25 کہتا ہے کہ تمام جو پاکستانی ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہیں وہ برابر ہوں گے. کسی کو کسی کی وجہ سے, کسی بات کی وجہ سے اس کو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, یعنی برابر ہوں گے, مساویت کی بات کریں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ایک پارلیمنٹ جو جیلی ہوگی, جو فارم 47 کی ہوگی, جس کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا, جو عوامی نمائندگی نہیں ہے, جو عوام نے ریجیکٹ کیے ہیں, تو کیا ہم جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے اور وہ آ کر ایک جیلی اسمبلی بنا کر بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں, یا سینٹ میں بیٹھے ہیں, جس جگہ بیٹھے ہیں, تو کیا ہم آواز نہ بلند کریں, ہم لوگوں کی رائے نہ وہاں پر اس کا اظہار کریں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ کچھ عرصے پہلے ہی, 1.5 مہینے پہلے ہی اگر ہم چلے جائیں, اور ہم جب بات کر رہے تھے کہ کیا ڈائیلاگ ہوگا اور آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے اس ڈائیلاگ میں, تو اس وقت تو مینڈیٹ کو کہہ دیا گیا تھا نا کہ چلے مینڈیٹ پہ ہم بات نہیں کریں گے, اس سے آگے جا کر 9 مئی کے معاملات پر بات کریں گے, 24 نومبر والے معاملات پر بات کریں گے. تو once it was accepted, then why go back? کس نے ایکسیپٹ کیا تھا میڈم؟ کسی نے کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. عمران خان نے بڑی واضح طور پر یہ بات کی ہم تمام لوگوں سے کہ میں اس جو مذاکرات والا عمل ہے, اس کے درمیان, اس کے اندر جو انتخابات والا معاملہ ہے وہ رکھ نہیں رہا. وہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ وہ اس لیے نہیں رکھ رہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہم اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ اس لیے نہیں رکھ رہے تھے نا کیونکہ آپ کا یہ ماننا تھا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ضروری ہے کہ چلے بات آگے نکلے. تو جب ایک دفعہ یہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ پولیٹیکلی یا پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے معاملے پر ہم آگے بڑھنے کے لیے اس معاملے کو فی الوقت روک دیتے, تو پھر آج کیوں ایک دفعہ پھر سے ہم نے وہ شور شرابہ دیکھا؟ میری بات آپ نے مکمل ہی نہیں ہونے دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی آسان جو ہے وہ آسان طریقہ ان کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں رکھ رہا کیونکہ یہ ان سے حل نہیں ہوگا. ان کو آزمانے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ میں جو ایک آسان کام ہے نا, جوڈیشل کمیشن بنانا, وہ تو اتنا مشکل ہی نہیں ہے. اس سے ہی ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک یہ ملک کی خاطر سیریس ہیں. تو وہ ایکسپوز ہو گئے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکے. اس کے اندر ایجنڈا نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم انتخابات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے موقع پر قائم ہیں, ہم 26ویں ترمیم والے موقع پر قائم ہیں, ہم پیکا ایکٹ کے خلاف کھڑے ہیں, ہم بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر آواز بلند کرتے رہیں گے, ہم ملک میں رول آف لا کے لیے جنگ جاری رکھیں گے. ہمارے لوگ اٹھائے گئے, لاشیں گرائی گئیں, ہمارے لوگ اغوا کیے گئے, جیلوں میں ڈالے گئے, اس کے باوجود ہم اپنی جمہوری جدوجہد جو ہے وہ پرامن طریقے سے, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم لے کر چلیں گے, ہم کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن آج ان کے چہرے آپ نے اترے ہوئے دیکھے تھے کہ جس طرح وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو بندہ خود ڈاکہ ڈال کے آیا ہو نا, وہ اخلاقی طور پر بھی اس کی آنکھوں کے اندر وہ جو شرم نامی چیز ویسے تو ختم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی وہ نظر آ رہی تھی کہ کس طرح یہ بے شرمی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے اترے ہوئے بتا رہے تھے کہ عوام کا مینڈیٹ لوٹ کے آئے ہوئے ہیں. تو ایسی پارلیمنٹ نہیں چلتی, نہ ہی کوئی چلنے دیتا ہے اور نہ ہی ہم چلنے دیں گے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, لیکن ان کے پاس پورے جتنا ٹینیور ان کے پاس ابھی جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں, 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر دکھا دیں, کہیں دکھا دیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آ گئی ہو, کہیں دکھا دیں کہ غریب کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو, کہیں دکھا دیں کہ مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہو, کہیں دکھا دیں کہ آج عوام پاکستان کی خوشحال ہو گئی. معاشی اشاریے تو بیٹر ہو رہے ہیں. اس دفعہ کے جو مہنگائی کے سرویز ہیں اس میں بھی یہ پروو ہو رہا ہے کہ پاکستان کی مہنگائی کی شرح میں کبھی آئی ہے. نیور 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 نیور. آپ دیکھیں کہ عام آدمی کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے. 2 کروڑ لوگ جو ہیں, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ غربت کی لکیر کے پنجوتا صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.